سورج مکھیا ایلبینزم یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جلد، آنکھوں اور بالوں میں میلانن پیدا کرنے والے خلیے اپنا کام نہیں کرتے، یعنی رنگ پیدا نہیں کرتے، اور جسم میں یہ حصے جو ہیں یہ بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیے اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کے امکانات کی طرف جائیں تو رنگ بنانے کے لیے جو خام مال درکار ہے اس میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں، جیسے کہ خام مال بنانے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے مختلف افراد کے بال لے کر لیبارٹری میں ان کو اس طرح سے رکھا کہ یہ رنگ قبول کرتے ہیں یا نہیں، تو کچھ افراد کے بالوں نے یہ رنگ قبول کر لیے اور کچھ افراد کے بال جو ہیں وہ انہوں نے اس رنگ کو قبول نہیں کیا۔ جب ان بالوں کو مختلف عناصر کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تو کچھ افراد کے بال بالکل تندرست بالوں کی طرح رنگدار ہو گئے، اور بعض نے بالکل ان عناصر کا جو اثر ہے وہ بالکل قبول ہی نہیں کیا۔ جسمانی رنگ سے محروم افراد ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات اس طرح سے ہیں۔ ایسے مریضوں میں پیدائشی طور پر آنکھوں، جلد اور بالوں میں رنگ پیدا کرنے والے جو خلیات ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی۔ گہری رنگت کی اقوام میں دھوپ پڑنے سے جلد کا رنگ پہلے ہلکا بھورا ہوتا ہے اور اس کے بعد گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں گہرے رنگ کے دھبے ہاتھوں اور پیروں پر نمودار ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ دھبے جو ہیں چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ بیماری کی دو شکلیں سامنے آتی ہیں، یا تو جلد میں یہ رنگ مکمل طور پر غائب ہوتا ہے اور یا کچھ مقدار میں غائب، کچھ تعداد میں یا مقدار میں جسم کے کچھ حصوں میں غائب ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جلد کے اندر اندرونی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ نامکمل میں رنگ جو ہے یہ ہلکا براؤن رنگ کے یا بھورے رنگ کا جو رنگ ہے یہ چڑھ جاتا ہے، آنکھوں کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے اور مریض کا جسم دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، آنکھیں روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے مریضوں کو روشنی میں لایا جائے تو آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جاتی اور مریض سورج کی شعاؤں کو بالکل برداشت نہیں کرتا، آنکھوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد میں بینائی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کو آسانی سے ایک جگہ ٹکنا نہیں آتا اور ان میں بھینگا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی جلد میں رنگ سے غیر حاضری کے ساتھ ساتھ خون میں بھی کچھ تبدیلیاں یا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہوتا ہے جس میں کئی قسم کی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ کچھ ماہرین نے ایسے مریضوں میں ذہنی کمزوریوں کا شبہ بھی ظاہر کیا ہے۔ جسم میں رنگ کے نہ ہونے، بینائی کے متاثر ہونے اور گرمی زیادہ لگنے سے ایسے مریضوں کو کچھ زیادہ ہی شکایات ہوتی۔ اس کی وجہ سے مریضوں میں احساس کمتری آ جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری ان کے ذہنی خلجان کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مریضوں میں کردار کی کمزوری اور طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے، لیکن ان کو دماغی کمزوری کی بجائے انگزائٹی سٹیٹ کی صورت میں سمجھنا چاہیے۔ ہماری جلد کا رنگ جلد کو سورج کی شعاؤں سے اور اس کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ جب یہ رنگ نہیں ہوتا تو جلد کے لیے متعدد قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مرض کے مریض زیادہ لمبی عمر نہیں پاتے اور سورج کی شعائیں جلد کو متاثر کر کے ان کی جلد میں مختلف قسم کے کینسرز پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لمبی عمر نہیں پاتے۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ جلد کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا رہے اور آنکھوں کی صورتحال جو ہے وہ بھی، اس کے لیے آنکھوں کے ڈاکٹر سے باقاعدہ مشورہ لیا جائے، بصارت کی کمزوریوں کے لیے چشمہ لگایا جائے اور سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے کالا چشمہ یعنی کالی عینک استعمال کی جائے۔ طب نبوی میں ایسے امراض کے لیے متعدد دوائیں یعنی ادویات یا جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ میسر ہیں، جن میں امید کی جھلک بالکل موجود ہے۔ محدثین نے حب ارشاد، قاسنی، ورس اور قصد شیریں ان کے جو فوائد بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں جلدی اثرات کی جامع صفات عربی میں بیان کی ہیں کہ جلد کے اندر رنگ کی زیادتی ہو یا میلن رنگ کی کمی ہو، دونوں صورتوں میں یہ ادویات جو ہیں یہ مفید کردار ادا کرتی ہیں۔ عربی طب میں عرب حکماء نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں: والبحق والنحق والبرس،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگ زیادہ ہو گئے ہوں یا کم ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ نہایت مفید کردار ادا کرتی، ان کو پیس کر مریض کو یہ کھلائی جائیں اور اس کا سفوف جو ہے وہ متاثرہ جلد کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے اور دھوپ دی جائے، نہایت اکثیر ہے۔